السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آغاز۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ جیل بھرو تحریک پرامن تحریک ہے، ملک میں افراتفری نہیں چاہتے، ناجائز اور من گھڑت کیس پر کسی کی بھی گرفتاری مناسب نہیں ہے۔ بارکھان واقعے پر لواحقین کا میتوں کے ساتھ دھرنا دوسرے روز بھی جاری۔ مقتولین کے لواحقین کا دیگر لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا مطالبہ۔ عبدالرحمان کھیتران کے گھر پولیس کی بھاری نفری کا چھاپا، مختلف حصوں کی تلاشی۔ جیل بھرو تحریک کا آغاز ضمانت قبل از گرفتاری سے ہوا ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ جیل بھرو تحریک ملک کے خلاف سازش کی تحریک ہے۔ حالات بہتر ہوتے ہیں تو عمران خان ایک نئے تماشے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ پاکستان کا چین کے ساتھ $700 ملین کمرشل قرضے کا معاہدہ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ چین نے پاکستان کے لیے $700 ملین کی منظوری دے دی۔ اسحاق ڈار کی چینی وفد سے ملاقات، سی پیک منصوبوں پر تیزی سے عمل درآمد کا اعادہ۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی، 6 دہشت گرد گرفتار دہشت گردوں اور سہولت کاروں نے اعتراف جرم کر لیا۔ رواں سال شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے 28 سہولت کار گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ انگلینڈ کے 2 کرکٹرز قلندرز کو اگلے میچ کے لیے دستیاب۔ ویسٹ انڈیز کے شائے ہوپ کا لاہور قلندرز کے ساتھ سفر مکمل ہو گیا۔ لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 63 رن سے شکست دے دی۔ انتخابات میں چینی مداخلت کا معاملہ، کینیڈین وزراء اور ذمہ دار اداروں کو کمیٹی نے طلب کر لیا۔ RCMP اور کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے نمائندوں کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ کمیٹی نے پبلک سیفٹی کے وزیر مارکو مینڈیچینو کو بھی طلب کیا ہے۔ جنوری میں کینیڈا کی افراط زر کی شرح 5.9% تک کم ہو گئی۔ اسٹیٹسٹکس کینیڈا کا کہنا ہے کہ خوراک کی قیمتوں میں اضافہ تاحال جاری ہے۔ آخری بار کینیڈا کی سالانہ افراط زر کی شرح فروری 2022 میں 6% سے کم تھی۔ ٹورنٹو میں شدید برفانی طوفان کی پیش گوئی، تیز ہوا کے جھونکے شہر میں تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ شہریوں کو بجلی کی بندش کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ روسی صدر کا یوکرین جنگ جاری رکھنے کا عزم، امریکہ کے ساتھ جوہری معاہدہ معطل کر دیا۔ پیوتن کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک کے جارحانہ رویے کے باعث یوکرین جنگ ہوئی۔ مغربی قوتوں کے اقدامات نے معاہدے کی معطلی پر مجبور کیا۔ افغانستان کے منجمد فنڈ سے 9/11 متاثرین کو زر تلافی دینے کا فیصلہ غیر قانونی قرار۔ امریکی عدالت کا کہنا ہے کہ افغان عوام کو نہیں اور منجمد فنڈز طالبان کے نہیں، افغان عوام کے ہیں۔ امریکی حکومت ادائیگیاں افغانستان کے مرکزی بینک کے فنڈ سے نہیں کر سکتی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو گیا۔ PTI جیل بھرو تحریک کے قافلے کے باعث جیل روڈ پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو گیا۔ PTI جیل بھرو تحریک کے قافلے کے باعث جیل روڈ پر ٹریفک کا دباؤ بڑھ گیا۔ دوسری جانب پنجاب کی نگراں حکومت نے حکمت عملی بنا لی، جس کے مطابق لاہور کی جیلوں میں مزید قیدیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ گرفتار افراد کو میاں والی اور DG خان جیلوں میں بھیجنا پڑے گا۔ PTI نے چیئرنگ کراس مال روڈ سے گرفتاریاں دینے کا اعلان کر رکھا ہے، جبکہ چیئرنگ کراس مال روڈ پر قیدیوں کو لے جانے والی گاڑی پہلے ہی پہنچا دی گئی ہے۔
PTI کے رہنماؤں سمیت 200 کارکنوں کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے مال روڈ، مین بلیوارڈ گلبرگ اور سول سیکریٹریٹ کے اطراف ایک ہفتے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں PTI نے شاہ محمود قریشی، عمر سرفراز چیمہ سمیت 5 رہنما اور 200 کارکنوں کی گرفتاری پیش کرنے کا اعلان کیا تھا۔ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جیل بھرو تحریک پرامن تحریک ہے، ملک میں افراتفری نہیں چاہتے، ناجائز اور من گھڑت کیس پر کسی کی بھی گرفتاری مناسب نہیں ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ PTI قیادت، کارکنان اور سپورٹرز کی گرفتاری دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر ہی ممکن بنائی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کے کہنے پر اسے گرفتار نہیں کر سکتے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سڑک بلاک کرنے کی صورت میں دفعہ 290 اور 291 کے تحت مقدمات درج ہوں گے، جبکہ امن و امان خراب کرنے اور نعرے بازی پر 16 MPO کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کارکنوں کی گرفتاری کے بعد مثل اور ضمنیوں میں وجہ لکھنا لازم ہے، اس لیے جیل بھرو تحریک میں گرفتاریاں نئے مقدمات کے تحت کی جا سکتی ہیں۔ بارکھان میں خاتون سمیت 3 لاشیں کنویں سے ملنے کے واقعے پر لواحقین کا میتوں کے ساتھ ریڈ زون کے باہر دھرنا آج دوسرے روز بھی جاری رہا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بارکھان میں خاتون سمیت 3 لاشیں کنویں سے ملنے کے واقعے پر لواحقین کا میتوں کے ساتھ ریڈ زون کے باہر دھرنا آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ واقعے کا اب تک نہ مقدمہ درج ہوا، نہ ہی مقتولہ خاتون کے بچے مل سکے۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے لیے بلوچستان ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں جوڈیشنل کمیشن بنایا جائے۔ مطالبات تسلیم نہ ہونے تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مقتولین کے لواحقین نے 6 نکات پیش کر دیے، جس میں کہا گیا ہے کہ سردار عبدالرحمان کھیتران کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور دیگر 5 لاپتہ افراد کو بازیاب کروایا جائے۔ دریں اثنا بارکھان واقعے پر بلوچستان بار کونسل کی جانب سے آج عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ بھی کیا گیا ہے۔ دوسری جانب بارکھان واقعے کے خلاف ڈیرہ بگٹی کی تحصیل سوئی اور پیر کوہ میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں، جن میں شرکاء سردار عبدالرحمان کھیتران کے خلاف شدید نعرے بازی کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بلوچستان حکومت خان محمد مری کے دیگر 5 بچوں کو فوری طور پر بازیاب کرائے۔ دوسری جانب مقتولہ کے 5 بچوں کی بازیابی کے لیے کوئٹہ پولیس نے عبدالرحمان کھیتران کے گھر پر چھاپہ مارا اور مختلف حصوں کی تلاشی لی، تاہم کوئی بازیابی عمل میں نہ آ سکی۔ بلوچستان حکومت نے تفتیش کے لیے GIT بنا دی، جبکہ بلوچستان بار کونسل نے قتل کے واقعے کی مذمت کی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چھاپے کے دوران پولیس نے پٹیل باغ میں عبدالرحمان کھیتران کے گھر کو جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر مواصلات و تعمیرات سردار عبدالرحمان کھیتران کے گھر پر تلاشی کا عمل جاری ہے اور پولیس کے ہمراہ خواتین اہلکار بھی موجود ہیں۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ صوبائی وزیر کے گھر پر خان محمد مری کے 5 بچوں کی بازیابی کے لیے چھاپہ مارا گیا۔ عبدالرحمان کھیتران کے مہمان خانے اور رہائش گاہ سمیت گھر کے دیگر حصوں کی تلاشی جاری ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ جیل بھرو تحریک ملک کے خلاف سازش کی تحریک ہے کہ عمران خان توشہ خانہ کے چور ہیں، وہ ہائی کورٹ، FIA، سپریم کورٹ سمیت کہیں پیش نہیں ہوتے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ جیل بھرو تحریک ملک کے خلاف سازش کی تحریک ہے کہ عمران خان توشہ خانہ کے چور ہیں، وہ ہائی کورٹ، FIA، سپریم کورٹ سمیت کہیں پیش نہیں ہوتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ جب بھی حالات بہتر ہوتے ہیں تو عمران خان ایک نئے تماشے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ جیل بھرو تحریک ملک کے خلاف سازش کی تحریک ہے۔ جیل بھرو تحریک کا آغاز ضمانت قبل از گرفتاری سے ہوا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا گزشتہ 9 ماہ سے ملک میں تماشا لگا ہوا ہے۔ PTI نے ملک کو معاشی طور پر تباہ کر دیا، نااہلوں اور نالائقوں نے ملک پر 4 سال حکمرانی کی۔ تحریک انصاف نے ملک کی معیشت کو IMF کے حوالے کر دیا تھا۔ وزیر اطلاعات کا مزید کہنا تھا کہ گھریلو خاتون کے جادو ٹونے نے ملک کو تباہ کیا۔ فرح خان اس گھریلو خاتون کی فرنٹ وومن ہے۔ گھریلو خاتون توشہ خانہ کی گھڑیاں اور القادر ٹرسٹ کی زمین فروخت کرتی رہی۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کیا تو پیش ہوں اور بتائیں گھریلو خاتون ہوں۔ انہوں نے کہا چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے ذاتی وجوہات پر استعفیٰ دیا، اگر ذاتی وجوہات نہیں تھیں تو وہ استعفے میں اس کا ذکر کرتے۔ پاکستان اور چین کے درمیان $700 ملین کے کمرشل قرضے کا معاہدہ طے پا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ چائنا ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کے لیے $700 کی منظوری دے دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
پاکستان اور چین کے درمیان $700 ملین کے کمرشل قرضے کا معاہدہ طے پا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ چائنا ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کے لیے $700 کی منظوری دے دی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو $700 ملین رواں ہفتے ملنے کی امید ہے، جس کے بعد بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو جائے گا۔ پاکستان اور چائنا ڈیولپمنٹ بینک کے درمیان $700 ملین کے قرض کا معاہدہ گزشتہ ہفتے طے پایا اور حکام کے مطابق اس ہفتے رقم کی منتقلی متوقع ہے۔ یہ پیش رفت $300 ملین کے ایک اور چینی کمرشل قرضے کی واپسی کی تاریخ سے کچھ دن پہلے ہوئی ہے۔ پاکستان اور چین کے درمیان $700 ملین کے کمرشل قرضے کا معاہدہ ہو گیا، جس سے کل $2 ارب کے چینی قرضے کے امکانات بحال ہو گئے۔ اس اقدام سے زر مبادلہ کے ذخائر کو عارضی مستحکم کیا جا سکتا ہے جب تک IMF کی رقم آنا شروع نہ ہو جائے۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران خودکش حملہ آور اور اس کے ساتھی اور 4 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی کے دوران خودکش حملہ آور، اس کے ساتھی اور 4 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں مصدقہ اطلاعات کی روشنی میں کارروائی کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق گرفتار سہولت کاروں کا تعلق گاؤں ہرمز، اسپین وام، خدری اور میر علی سے ہے۔ گرفتار دہشت گردوں اور سہولت کاروں نے اعتراف جرم کر لیا، جس کے بعد انہیں تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق رواں سال اب تک شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے 28 سہولت کار گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ گرفتار دہشت گردوں سے ملنے والی معلومات کے بعد مزید گرفتاریاں بھی متوقع ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور حکام نے اپیل کی ہے کہ والدین بچوں کو مدارس میں داخل کرتے وقت چھان بین کر لیا کریں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والے بیشتر دہشت گرد کرک، ہنگو، کرم اور ٹل کے مدارس میں پڑھتے تھے۔ خیال رہے سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ 3 ماہ کے دوران نہ صرف دہشت گردوں بلکہ ان کے سہولت کاروں کو گرفتار کیا، بلکہ متعدد حملے بھی ناکام بنائے۔ مجموعی طور پر ملک کے مختلف علاقوں میں 6,921 آپریشنز کے دوران 142 دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ 1,007 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ PSL سیزن 8 میں انگلینڈ کے 2 کرکٹرز اگلے میچ سے قبل لاہور قلندرز کا اسکواڈ جوائن کر لیں گے۔ دوسری جانب ویسٹ انڈیز کے شائے ہوپ کا لاہور قلندرز کے ساتھ سفر مکمل ہو گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ PSL سیزن 8 میں انگلینڈ کے 2 کرکٹرز اگلے میچ سے قبل لاہور قلندرز کا اسکواڈ جوائن کر لیں گے۔ دوسری جانب ویسٹ انڈیز کے شائے ہوپ کا لاہور قلندرز کے ساتھ سفر مکمل ہو گیا۔ انگلش کرکٹر جارڈن کاکس جمعرات کو اسکواڈ جوائن کر لیں گے۔ وہ انگلینڈ، لائنز اور سری لنکا کی سیریز کے بعد پاکستان پہنچیں گے۔ دوسرے انگلش کرکٹر سیم بلنکس 25 فروری کو لاہور پہنچ کر قلندرز کو جوائن کریں گے۔ سیم بلنکس اور جارڈن کاکس پشاور زلمی کے خلاف میچ میں لاہور کو دستیاب ہوں گے۔ لاہور اور پشاور کے درمیان میچ 26 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ لاہور قلندرز کا اسکواڈ کل کراچی سے لاہور روانہ ہوگا۔ ویسٹ انڈیز کے شائے ہوپ کا لاہور قلندرز کے ساتھ سفر مکمل ہو گیا۔ شائے ہوپ 3 میچز کے لیے پاکستان آئے تھے، وہ بدھ کو کراچی سے روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری جانب لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیئٹرز کو 63 رن سے شکست دے دی۔ گلیڈیئٹرز ہدف کے تعاقب میں صرف 135 رنز ہی بنا پائے۔ لاہور قلندرز ایونٹ میں 3 میچ کھیل چکی ہے، جس میں سے اسے 2 میچز میں فتح جبکہ 1 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب کوئٹہ گلیڈیئٹرز ایونٹ میں اب تک 3 میچ ہار چکی ہے جبکہ اسے 1 میں فتح نصیب ہوئی ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔